صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کرنا ہے۔ آج ایک صاحب نے سوال بھی کیا فون پر، کیا اپنے ماں باپ کو یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور ایسے ہی اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کا پیسہ لیا اور پھر لے کر کے اس کو خیال آئے جس نے اس کو دیا ہے وہ اسی بندے کو بطور ہدیے کے یا اس سے کوئی چیز خرید کر کے دینے لگے، کچھ گفٹ کرنے لگے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نمبر 3، اگر کسی آدمی نے پیسہ کسی غیر مستحق کو بھولے سے دے دیا، بعد میں یہ بات کھلی اور بعد میں پتہ لگا، کیا اس بندے کو دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی یا اس نے جو بھول چوک کر دی ہے وہ معاف ہو جائے گی اور وہ اس کی طرف سے فریضہ ساقط ہو جائے گا؟ اب بالترتیب آپ جواب سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسے ہی اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ البتہ اگر ماں باپ سوتیلے ہیں تو اپنے سوتیلے ماں باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر کسی آدمی نے کسی بندے کے حوالے زکوٰۃ کی رقم کی اور وہ لینے والا مستحق تھا، اس بندے نے وہ زکوٰۃ کی رقم لے لی، اب وہ اس کا مکمل مختار ہے اور اسے پورا اختیار ہے، وہ چاہے اس پیسے کو خود اپنی ذات کے لیے کپڑے، کھانے، پہننے، اوڑھنے، جس چیز میں چاہے خرچ کرے، یا پھر وہ آدمی جو پیسہ لینے والا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا جو مستحق ہے اور ضرورت مند ہے، وہ پیسہ لے، اس کا کوئی گفٹ خریدے، اس کا کوئی سامان خریدے، اور جس بندے نے اس کو زکوٰۃ دی وہ اسی کو ہدیہ کر دے۔ مثلاً کئی مرتبہ ہوتا ہے اس کے یہاں کوئی پروگرام ہونے والا تھا، خوشی میں اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اس نے اس کو مستحق پایا، اس کو ادا کر دی۔ اب اس کا جی چاہا اس کے یہاں پروگرام ہے، اب یہ اس کو کسی خوشی میں کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، حالانکہ پیسہ اسی کا دیا ہوا ہے، اس نے بطور زکوٰۃ کے اس کو دیا تھا۔ اب ذہن میں آتا ہے کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال اس کا حق تھا، اس نے اپنا حق لے لیا، اب یہ اپنے حق کا مالک ہے، یہ اس سے گفٹ اس کے لیے خرید رہا ہے یا اس کو کوئی شے ہدیہ کر رہا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ نمبر 3، اگر کسی آدمی نے بھولے سے کسی غیر مستحق کو پیسہ دے دیا تو اس نے ایک خطا بہرحال کی ہے، اور ہمیشہ ہر بندے کا ذمہ و فریضہ بنتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ایسے ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مد کسی ضرورت مند کے حوالے کرے، جتنی تحقیق کر سکتا ہے، جو تلاش کر سکتا ہے، جو جستجو کر سکتا ہے وہ کرے، اور تلاش اور تحقیق کے بعد جو بندہ مستحق ٹھہرتا ہے اس تک وہ پیسہ پہنچائے۔ لیکن پھر بھی اگر اس نے خطا کی، مثلا 10 بندے لائن میں کھڑے تھے، 2 ان میں غیر مستحق تھے، حلیہ اپنا ضرورت مند اور بھکاریوں، فقیروں اور مانگنے والوں جیسا بنا آئے، اس بندے نے ان پہ ترس کھایا اور سب کو دیا، ان پہ بھی زکوٰۃ کی رقم چلی گئی، اس بندے کی طرف سے فریضہ ساقط ہو گیا۔ بہرحال اگر بعد میں بات کھلتی ہے، سامنے آتی ہے، تو یہ بندہ اس بات کا ذمہ دار دوبارہ قرار نہیں دیا جائے گا کہ اس سے فریضہ ساقط نہیں اور اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ مستحقین تک ان کا حق پہنچ جائے۔ ایک بات مزید، اگر کوئی بندہ کسی کو وکیل بناتا ہے، یا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی آج ایک سائل نے سوال کر کے پوچھا، جی ہماری ایک تنظیم ہے، ہمارا ماشاءاللہ ایک عملہ ہے، ہم 10 بندے کام کرنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ صدقات وصول کرتے ہیں اور گھر گھر جا کر کے فیملیز کو، جیسے لاک ڈاؤن کے دنوں میں راشن کٹ ہم سپلائی ہم نے کی ہے، کھانا پہنچایا ہے، تو ہم سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی ہمارے محلے میں فلاں غریب ہے، فلاں ضرورت مند ہے، آپ اتنا پیسہ، اتنا راشن، اتنا سامان مجھے حوالے کر دیں،
اور یقین کریں انشاءاللہ آپ میری ذات پہ بھروسہ رکھیں میں اس بندے تک پہنچا دوں گا۔ اب یہ بندہ دے یا نہ دے، یا اگر یہ اس بندے کو حوالے کر دے یہ آگے نہیں دیتا تو کیا یہ دینے والا گنہگار ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ اس پہ بھروسہ کر کے اس کو امانت دار سمجھتا ہے، اس کو صحیح اور نیک آدمی سمجھتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا اور اس نے گویا کہ اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب اگر آگے جا کے وہ ان لوگوں کو نہیں پہنچاتا ہے تو وہ گنہگار ٹھہرے گا، اور گویا کہ جو بھی عذاب اور وبال ہوگا اس کے ذمے ہوگا، اور اس نے ادا کر دیا بحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان و کرم ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔